کبھی بڑھتی ہے، کبھی تھوڑی سی سبسائڈ کرتی ہے، لیکن کمی نہیں آتی اس میں. اور یہ افسوسناک ہے کیونکہ پولیٹیکل فورسز جس طرح آپریٹ کر سکتی ہیں وہ نہیں کر پا رہی ہیں. الیکشنز آپ دیکھ لیں، آپ نے الیکشن پہ بات کی، میں خود کنٹیسٹ کری تھی NA 166 سے، تو اس دوران میں تو اتنا تشدد اور اس طریقے سے پولیٹیکل جو کینڈیڈیٹس تھے ان کو روکا گیا. وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ ماشاءاللہ صحافی ہیں، ایک زمانے سے آپ چیزوں کو کور کر رہی ہیں کہ کس طریقے سے فسطائیت جو ہے وہ عروج پر تھی. تو اس سے تلخیاں ختم تو نہیں ہوں گی، بڑھیں گی ظاہر ہے. اور جب آپ اس طرح کی معاملات ہوں گے، اس طرح کے بیانات آئیں گے، کبھی آرٹیکل 6 کی بات ہوتی ہے، کبھی کہتے ہیں جی 9 مئی کے مد میں جو ہے وہ کابینہ سے رپورٹس بھی جاتی ہیں، کابینہ کے اپروول سے کیسز بنائے جاتے ہیں، تو تلخیاں تو پھر بڑھنی ہے اگر پولیٹیکل فورسز اس قسم کی بات کریں. ایک طرف سننے میں آ رہا تھا APC بلا رہے ہیں، دوسری طرف کیسز بنا رہے ہیں، پھر جھوٹے کیسز میں امپلیکیشنز کر دیتے ہیں. اریسٹ جو ہے وہ ان وارنٹڈ اریسٹ ہو جاتے ہیں، بغیر بتائے کیسز بن جاتے ہیں، کیس بعد میں بنتا ہے، اریسٹ پہلے ہوتا ہے. تو یہ تو طریقہ کار ایسا ہی ہے. اور جہاں تک آپ نے کہا اچھا، کہ آپ نے تلخی آرٹیکل اور 6 کا شدت اور ذکر یہ کیا، جو سارے معاملات ہیں. آپ نے جی آرٹیکل 6 کا ذکر کیا کہ حکومت، ظاہرہ حکومت نے یہ بات کی ہے اور سوچ بھی رہی ہے شاید کہ اس ایشو کو پارلیمنٹ میں لے کے جائے، اور اپنی اتحادی جماعتوں سے بھی بات کر رہی ہے. لیکن یہی بات PTI کی طرف سے بھی آ رہی ہے کہ خان جب باہر آئے گا تو جس پہ آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے لگایا جائے گا. یہ دونوں طرف سے بات ہو رہی ہے. اور آج جو میں نے بیان کی بات کی ہے، انہوں نے کہا میں کسی کو زندہ نہیں چھوڑوں گا. یہ بیان سیاسی جماعت کے لیڈر سے جو پوری قوم کو اکٹھا لے کے جس کو چلنا چاہیے، اور انہوں نے کچھ دن پہلے یہ بات کی ہے کہ فتح مکہ کی انہیں اگزامپل دی ہے کہ میں باہر آ کے کسی سے انتقام نہیں لوں گا. آج یہ بیان ہے. تو یہ جو ہاٹ اینڈ کولڈ دونوں طرف سے چل رہا ہے، کیا دونوں